السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان اور قطر کی جس میں بنیادی کردار پاکستان کا رہا موجودگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ فائنلی ایک 60 روزہ روڈ میپ منظور ہوا مشترکہ اعلامیے کی صورت میں، جو کہ پاکستان اور قطر کی جانب سے ہی جاری کیا گیا۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب امریکہ اور ایران اس معاہدے کے نہ صرف خلاف ورزی نہیں کریں گے بلکہ اس 60 روز کے اندر آگے اس پہ کس طرح چلنا ہے، کن کن چیزوں کے اوپر ڈسکشنز ہونی ہے۔ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیکنیکل مذاکرات ہیں وہ آلریڈی شروع ہو چکے ہیں، اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا ان میں کتنی چیزوں کے اوپر کنسنسس ہونا ہے۔ بہت ہی مثبت آغاز ہے اور پوری دنیا میں جس طرح پاکستان کی بھی تعریف ہو رہی ہے اور اس میں باقی ممالک کا بھی یقیناً اپنا اپنا حصہ ہوگا، لیکن بنیادی طور پر پچھلے کچھ دنوں تک ایسا لگ رہا تھا جیسے شاید پھر بھی یہ مذاکرات یا یہ معاہدہ اس طرح اس پوائنٹ پر نہیں پہنچ سکے گا، لیکن بالآخر کاوشوں سے پاکستان کی ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ معاہدہ ہو گیا شروعاتی بلکہ اب ایک ٹائم فریم بھی اس کے لیے طے کر دیا گیا ہے۔ کتنا ضروری ہوگا کہ اس چیز کو ڈی ریل نہ ہونے دیا جائے اور پاکستان اس میں کتنی فیسیلیٹیشن کا مزید رول ادا کرے گا، اس پر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب کہ چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں، سابق صدر ہیں آزاد جموں و کشمیر کے اور اقوام متحدہ میں بھی سابق مستقل مندوب کے طور پر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مسعود صاحب، ویسے تو اعلامیہ جاری ہوا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک 60 روزہ ٹائم فریم ہے، اسی کے اندر بہت ساری چیزوں کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایٹمی پروگرام ہے، جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر بھی، اور بہت سارے اور بھی جو ڈیفیکلٹ پوائنٹس تھے دونوں ممالک کے بیچ میں وہ انڈر ڈسکشن ہوں گے۔ لیکن آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو پہلی بڑی رکاوٹ تھی وہ دونوں ممالک نے عبور کر لی ہے؟ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن جو بھی مفاہمتی یادداشت ہوئی ہے اس کے اوپر دستخط ہو چکے ہیں، تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا اولی ذمہ داری فریقین کی ہے۔ پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور جو بھی اس کے پاس ذرائع موجود تھے یا جو بھی اس کے ریپرٹوار میں جو بھی تراکیب موجود تھی پاکستان نے استعمال کی، اور اس سے ان کی وجہ سے کامیابی بھی ہوئی۔ پہلا دور مذاکرات ہوا، جنگ بندی ہوئی، اس کے بعد جو ہے مفاہمتی یادداشت مکمل ہو گئی، اور اب جب بحران پیدا ہوا، جب ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی، تو پاکستان اور قطر برگن اسٹاک پہنچے اور فریقین کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے معاملات حل کریں، اور انہوں نے کیے۔ مثال کے طور پر اس میں جو برگن اسٹاک کی کامیابی ہے، جس میں پاکستان، قطر اور فریقین کی کامیابی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فوری مسئلہ تھا اپنا ہرموز کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ وہاں سے جو ہے جو جہاز کمپنیاں ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق جو ہے مسلسل ویسلز گزر رہے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی یا عام معمول میں ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ایک اہم قدم امریکہ نے اٹھایا ہے، ان کے جو ٹریجری سیکرٹری ہیں انہوں نے حسب وعدہ ایک آرڈر جاری کیا ہے جس کے تحت ایران کے اوپر مذاکرات کے دوران کسی قسم کی کوئی تیل کی برآمد کے اوپر پابندی نہیں ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تیل کی برآمد سے ایران کو بلینز آف ڈالرز کا، اگر 60 دن کے لیے بھی ہو تو بلینز آف ڈالرز کا اسے فائدہ ہوگا۔ اور پھر جو ہے باقی معاملات کے لیے، جیسے کہ آپ نے خود کہا، یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہے کہ ایک تکنیکی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو تکنیکی اور قانونی امور کو دیکھے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مثبت پیش رفت یہ ہے کہ ایرانیوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے نمائندے آ سکتے ہیں، اور جو پہلے ایک انسپیکشن معطل ہوئی تھی ان کی جوہری سائٹس کی، وہ دوبارہ سے اسے ریزیوم کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور قطر، اور بالخصوص پاکستان جیسے کہ آپ نے کہا، اس کی کوششیں برابر ایک مرتبہ پھر ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان جب اس مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط کروائے تو اس وقت سفارتکاری کے بہت اعلیٰ مقام پہ تھا۔ اب جو برگن اسٹاک میں وہ اعلیٰ تر مقام پہ فائز ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی نائب صدر جے ڈی وینس نے تعریف کی، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اس کے علاوہ جو ہے جو ایرانی رہنما ہیں باقر غالباف اور عباس اراغچی، اور ان کی پوری قیادت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ میں جب آپ کے پروگرام کی طرف آ رہا تھا تو ایک اطلاع یہ تھی کہ صدر پزشکیان پاکستان آ رہے ہیں، تاکہ نہ صرف وہ پاکستان کے عوام کا اور حکومت کا شکریہ ادا کریں، بلکہ یہ ہے کہ ایران پاکستان جو کوآپریشن ہے، تعاون ہے، اس کو بڑھانے کے لیے عملی قدم اٹھائیں۔
میں ان کے دورے پہ بھی آتی ہوں جو کل تشریف لانا ہے ایرانی صدر نے، لیکن آپ نے بھی جو دو چیزیں کہیں، ایک تو تیل کی پابندی کے اوپر تھوڑا سا تیل کی برآمد پر انہوں نے کچھ نرمی کی ہے، کچھ انہوں نے فروزن ایسڈز بھی ان کے بحال کیے ہیں جزوی طور پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے یہ کتنا فروٹفل ثابت ہوا ہے؟ یا آپ نے ٹھیک کہا کہ فائنینشلی بہت گین ہوگا ایران کو، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جوہری توانائی ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر کے ایران وہ چیز اچیو کر لے گا؟ کیونکہ اصل جو ان کا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ یوتھ جو ہے بے روزگار تھی، مہنگائی وہاں پر بڑھ رہی تھی، اور وہاں پر مظاہرے بھی کچھ مہینوں پہلے اسی وجہ سے ہو رہے تھے کہ وہاں پر جو نوجوان ہے اس کو گورنمنٹ کی پالیسیز اور پابندیوں کی وجہ سے ریزرویشن تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ایک بہتر سسٹم فلورش ہوگا اگلے آنے والے چند مہینوں میں؟ دیکھیے، کل ہی صدر پزشکیان نے ایک بیان دیا ہے کہ 60% افراط زر وہاں پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہے ایرانی عوام کے اوپر. ان کا یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے، یعنی صدر پزشکیان اور ان کی حکومت کے لیے ناقابل قبول ہے. تو یہ جو رعایتیں دی جا رہی ہیں اس سے فوری طور پر تو فائدہ ہوگا ایرانی عوام کو، لیکن ایران میں اتنے وسیع پیمانے پہ تباہ کاری ہوئی ہے کہ اس کے لیے بلینز آف ڈالرز، اور خود جو امریکہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ $300 بلین کا ایک ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ فنڈ قائم کیا جائے گا، جس میں ان کی حلیف ریاستیں بھی جو ہے ایران کا ہاتھ بٹائیں گی، اور اس میں منجمد اثاثوں کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی واگزار ہوں گے. ان کی مجموعی تعداد جو ہے، مجموعی جو ہے رقم جو ہے وہ تقریباً 120 بلین ڈالر کے قریب ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے امریکہ جو ہے جو اس نے پیسے دینے ہیں ایران کے، یہی جو منجمد اثاثوں کے حوالے سے، تو وہ تقریباً $24 بلین کے ہیں. اگر یہ ساری رقوم ایران کو مل جاتی ہیں، یعنی مطلب ان 60 دنوں میں کچھ اور کچھ جو ہے جو حتمی نیوکلیر ڈیل ہوگی اس کے مکمل ہونے کے بعد، تو ایران میں خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا، کیونکہ ایران کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے. تاہم جو تعمیر نو کا سلسلہ ہے وہ کئی برس لے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دم ان کا انفراسٹرکچر، تباہ شدہ انفراسٹرکچر، ان کی انڈسٹریل بیس، ان کی ملٹری بیس، اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو کرٹیکل انفراسٹرکچر تھا، بالخصوص جو ہے ان کے جو پل تباہ ہوئے ہیں، جو اس کے بعد ان کے جو اور دوسرے جو ہے فیکٹریاں، میڈیکل کالجز یا ریسرچ کالجز، یونیورسٹیز جو تباہ ہوئی ہیں، وہ بہت بڑا نقصان ہے. تقریباً اس کا تخمینہ الگ سے $370 بلین کے قریب ہے. تو فوری طور پر ان کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن ایرانی حکومت کے اوپر یہ دباؤ ہوگا کہ وہ جلدی سے عوام الناس کو سنبھالنے کی کوشش کرے، کیونکہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے اور توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ ایرانی حکومت اور ان کے نظام کی ترجیحات میں شامل ہے کہ سب سے پہلے عوام کو توجہ دو اور ان کو جتنا بھی ریلیف دے سکتے ہو وہ دو. صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو جوہری پروگرام ہے ایران کا، اصل جو وجہ تنازع ہے وہ کیا آگے یہی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آبنائے ہرمز کو تو کھول دیا گیا ہے، بھلے جزوی صحیح، لیکن ابھی وہ چل رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اب جو 60 دن ہیں اس میں زیادہ چیلنجنگ کون سی پوائنٹ ہو سکتا ہے جس کے اوپر ایران اور امریکہ میں کچھ مسائل پیدا ہوں؟ مسئلہ صدر ٹرمپ کا ہے اور امریکہ کا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو ایران کے ساتھ 2015 کا معاہدہ تھا، اچھا خاصا معاہدہ تھا، اسے 2018 میں منسوخ کر دیا تھا. اب جو ہے صدر ٹرمپ نے اس کی خاطر جنگ شروع کی، اگرچہ وہ انہوں نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر شروع کی، اور اس میں کہتے ہیں کہ میرا تو واحد مقصد یہ ہے کہ ایک نیوکلیئر ڈیل لینا، اور وہ جو صدر اوباما کی ڈیل سے بہتر ہو. اب میں نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ساری دنیا قیاس آرائی کر رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں اضافیت بڑی مشکل نظر آ رہی ہے، ایڈیشنالٹی بڑی مشکل نظر آ رہی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں، یعنی مطلب ہے کہ جو ہے صدر ٹرمپ ان کو ماننا پڑے گا یا امریکہ کو ماننا پڑے گا کہ انہیں جو 3.6 سے 4% کی شرح افزودگی کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت ان کا استحقاق ہے. اور پھر دوسرے جو ہے جو ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ عرصے تک پابندی نہیں لگائی جا سکتی، یعنی یہ جو یورینیم کی انریچمنٹ کی. تاہم جو ان کے سٹاک پائلز ہیں، جو ذخائر ہیں انریچ یورینیم کی، جو 60% تک انریچ ہو چکے ہیں، وہ اگر موجود ہیں، ایک تو اطلاع یہ ہے کہ وہ تباہ برباد ہو گئے اور نیوکلیئر ڈسٹ میں تبدیل ہو گئے ہیں، جیسے صدر ٹرمپ کہتے ہیں، کیونکہ وہ نتنز، فردو اور اصفہان میں گزشتہ برس جو امریکہ نے حملے کیے تھے اس میں نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے اور زیر زمین دبے ہوئے ہیں.
تو ان کو کیسے نکالا جائے گا اور ان کو کیسے امریکہ کے حوالے کیا جائے گا، یا ایران کیسے ان کو جو ہے ایران کے اندر نیوکلیئر فیول میں تبدیل کرے گا، یہ وہ کچھ سوالات ہیں جو سامنے ہیں۔ لیکن کل ہی صدر پزشکیان نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنے جو ہے نیوکلیئر حق کو کسی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے جو ان کے حقوق ہیں جوہری معاملات کے سلسلے میں۔ تو اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ الجھن کہاں ہوگی؟ الجھن، یہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ جو فریقین ہیں، جو مذاکرات کار ہیں، یہ تو شاید ان میں اتفاق رائے ہو جائے، لیکن اسرائیل کی 100% کوشش ہوگی، ان کی انتہا پسند کیبنٹ کی، وزیر اعظم نتنیاہو کی، ان کی 4-5 انتہا پسند جو وزراء ہیں، کہ اس پوری کی پوری پروسیس کو سبوتاژ کیا جائے، اور وہ دو محاذوں کے اوپر لڑیں گے۔ ایک جو ہے براہ راست مشرق وسطیٰ میں جو ہے بحران پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ کچھ جو ہے انہوں نے امریکہ کی بات سنی ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی امریکہ میں جو ان کی لابی ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ متحرک ہے، اس کو وہ پورے کے پورے جو ہے اس مذاکراتی دور کے دوران متحرک رکھیں گے اور اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے سوائے بجائے اس کے کہ جب وہ مذاکرات کر رہے ہوں گے تو تکنیکی اور قانونی عمل کے اوپر ان میں اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت ہی زبردست انالیسس، بہت بہت شکریہ۔ سردار مسعود خان ساتھ موجود تھے اور جیسے سفارتی ایکسپرٹیز بھی اپنی رکھتے ہیں، اور آبویسلی دیکھا جائے تو بڑی حد تک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں امریکہ کے مائنڈ سیٹ کو بھی۔ چائنا میں بھی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، اور اس وقت کے معاہدے کے بعد اب یہ ایزیوم کرنا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہے قبل از وقت ہوگا۔ بہت سے سپوائلرز ہیں جو کہ اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ جس طرح اعلامیہ جاری ہوا ہے تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کل جو ایرانی صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے اظہار تشکر کے طور پر۔ یقیناً فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے، اور یہ ایفرٹ بر وقت اور کنسسٹنٹلی رہا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ اعلامیہ آج پاکستان اور قطر کی جانب سے جاری ہوتے ہوئے دیکھا، جس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ اگلے 60 روز میں ایک روڈ میپ کے اوپر ایران اور امریکہ مذاکرات کے لیے آگے چلیں گے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ حکومت کی جو ابھی تک کی ذمہ داریاں ہیں، پاکستان کے اندر جو سیاسی امور ہیں اس کے اوپر کس حد تک توجہ ہے گورنمنٹ کی، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نہ صرف خوش نظر آتی ہے اس بڑے ایک معاہدے کے اوپر، یا معاہدے کی شروعات کے اوپر جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا ہے، اور جتنا اعتماد امریکہ اور ایران دونوں کی طرف سے کیا گیا اس میں کسی کے بھی کردار کو کم نہیں کیا گیا، نہ ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اور نہ ہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف جس سیاسی جماعت اور جس حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ فارم 47 کی حکومت ہے اور اس کو 2024 کے الیکشن کے بعد نہیں مانا گیا، اس حکومت نے کس حد تک ڈیلیور کیا اور دنیا میں پاکستان کا نام منوایا۔ لیکن دوسری طرف ایک تاریخ پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر کی سیاسی جماعتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں وہ سپیس نہیں فراہم کیا گیا جو کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اب آیا کس حد تک یہ بیانیہ اپوزیشن کا درست ہے؟ ایک طرف معیشت کی سچویشن ہے، ایک طرف دہشت گردی پر قابو پانا ہے، اور ایک طرف پاکستان کی جو عالمی ساکھ ہے اسے بحال کرنا ہے۔ ایک کے بعد ایک چیلنجز کو پورا کرنے کی تو کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ 2024 میں کہاں سے اس حکومت کی شروعات کی گئی تھی اور اس وقت حالات کیا تھے۔ انہی تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سینئر رہنمائی، اور بڑا کھل کر بات کرتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، جو کہ بڑے عرصے بعد ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔ جاوید لطیف صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، بڑے عرصے کے بعد آپ نے شو کے لیے وقت نکالا۔ اب سر ویسے تو تنقید کرنے والے اپنی جگہ، لیکن ایک سوال آپ سے یہ جو بین الاقوامی ایشو ہے اس کے اوپر ضرور میں کرنا چاہوں گی کہ جتنی تنقید اس حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے اوپر ہوتی تھی، آج تو ظاہر ہو گیا کہ جو انڈرسٹینڈنگ یا کیمسٹری ہے اس نے پوری دنیا کے اوپر اپنا اثر چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب بہت سے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی ضرور آئے گی؟ شکریہ ثنا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کا ابتدائیہ سنا اس میں کسی شخصیت کا رول تو بعد کی بات ہے، پہلی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا ریاست کا جو کھویا ہوا مقام تھا وہ ریاست نے کچھ شخصیات، یا آپ حکومت وقت کہہ سکتے ہیں، آپ ایک پیج کہہ سکتے ہیں، آپ تمام اداروں کو سر جوڑ کے جو ایک ٹیم ورک انہوں نے کیا وہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کریڈٹ تو آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں خاص طور پر آپ کے ہمسایہ ملک میں جس طرح دیکھا جاتا تھا ریاست کو کہ آپ ان کے زیر سایہ کام کرتے ہیں یا زیر سایہ لانے کی کوششیں
हमेशा ताकतवर हलकों की तरफ से दुनिया के होती रही। हम्म। मगर आज आप देखें कि न सिर्फ आपने उस हमसाया एक ताकतवर रियासत को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि सफारती सतह पे भी पाकिस्तान को वो मुकाम दिलवाया कि आप दुनिया की तीसरी जंग जो होने जा रही थी उसको आपने अपने सफारती तल्लक की वजह से या टीम वर्क की वजह से आपने वो ना सिर्फ उसको खत्म किया, बल्कि बार बार ये जो सालसी आप कर रहे थे, टूट रही थी मामलात, फिर जंग की तरफ जाते थे, आपके दाखिलत की वजह से, आपकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, आपके आर्मी चीफ की वजह से, आपके प्राइम मिनिस्टर या वजीर दाखिला, ये सारी टीम, वजीर खारजा, ये सारे मिलके जो रोल, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सैटरडे संडे, ये सैटरडे संडे भी एक दो मौके ऐसे आए कि ब्रेक हो गया ये जो मुआहिदा होने जा रहा जी था, तो बिल्कुल। उसमें आपकी टीम ने, रियासत की टीम ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लग रहा था दौरा मनसूख हुआ है, लेकिन फिर मामलात बेहतर हो गए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अपोजिशन को ये बड़ा मसला है कि जी हम देखें दुनिया भर के मसले हम सुलझा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ की सियासी जमातों के मसले नहीं सुन रहे। तो फिर आखिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बाकायदा मुज़ाकरात की बात की, लेकिन वैसे आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात की बात तो की है, लेकिन अपोजिशन कह रही है जी कब शुरू करने हैं बताएं। तो आपको क्या लगता है कि इनिशिएटिव लिया नहीं जा रहा या फिर अपोजिशन की तरफ से इंतज़ार किया जा रहा है? नहीं, देखें, इनिशिएटिव तो हुकूमत वक्त कोई भी हो उसको ही लेना चाहिए, और तभी बात आगे चलती है, और वक्त की अपोजिशन के साथ मामलात टेबल पे बैठ के ही हल होते हैं। बदकिस्मती से जो जेल के अंदर शख्सियत है, उसने सीखा ही और उसको सिखाया ये गया कि आप एक अलग स्टांस या एक अलग गुफ्तगू करेंगे, वो रियासत के खिलाफ ही क्यों ना हो, अदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, अगर वो ही आप बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, या पजीराई मिलेगी, या आपको मौक़िफ़ को एक सपोर्ट मिलेगी। तो मसरूफ उस लाइन पे चलते रहे। बदकिस्मती, मैं इसलिए ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, इससे पहले भी बहुत सी ताकतवर शख्सियात, और ख़ास तौर पे सिविलियन, जिन्होंने रियासत के लिए सर्व किया था, मगर जब उनको मुश्किल आई तो उन्होंने कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं बोला कि जिससे रियासत जो है वो खतरे में पड़ जाए, या रियासती अदारे जो हैं वो दुनिया में बदनाम हो। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा, आपने मियां नवाज शरीफ, ये भी बात कर सकते थे। नवाज शरीफ 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, मगर वो फांसी का फंदा झूल गए, मगर उन्होंने रियासत के खिलाफ ऐसी बात नहीं की जिससे वो पॉपुलर हो सकते। नवाज शरीफ ने 3 दफा हुकूमत गंवा ली, मगर कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वो पॉपुलर हो जाए मगर रियासत कमजोर हो जाए। तो मैं आज भी ये कहूंगा कि जहां रियासत का मसला है, क्योंकि हम तो सियासत ही रियासत के लिए करते हैं, आने वाली नस्लों के लिए करते हैं, कोई भी सियासी जमात हो, तो उसको फिर ये जरूर देखना चाहिए कि हम वहां तक ना चले जाएं जिससे रियासत को नुकसान हो। अब आ जाए जो बात आप सवाल कर रही हैं, मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन को भी अगर एक हाथ बढ़ाया है हुकूमत वक्त के, जो कि इनका ही बनता था आगे बढ़ के उनको ऑफर करना, तो अपोजिशन को भी आगे बढ़ना चाहिए, और यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो उलझे हुए मामलात हैं सियासी, उनको हल करना चाहिए, ताकि रियासत जो है इस सिनेरियो में जो अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को सफारती सतह पे, इससे फायदा रियासत के लिए उठाया जा सके। ये फरमाएगा कि असद कैसर साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक रूह है उसके मुताबिक सियासी मसाइल हल करने चाहिए। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात करना खैर मकदम करते हैं हम इसका, लेकिन अब आपके ख्याल में अगर अपोजिशन ही खुलकर चलें, बात कर ले या पहला कदम बढ़ा ले, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है कि नहीं पहला कदम हमने नहीं बढ़ाना? अगर तो आप अपोजिशन की बात कर जी रहे जी। हैं तो फिर आपको ये मेरा ख्याल अंदाजा होना चाहिए कि पिछले 2.5-3 साल से कौन दूर जा रहा है मुज़ाकरात से, या कौन मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, या कौन रोक रहा है उस टीम को। आपको याद होगा
کہ بارہا ایسے مواقع آئے جو وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے پہلے، وہ بھی بار بار مذاکرات کے لیے آتے اور پھر واپس چلے جاتے کہ اس کو اجازت نہ ملتی، اور پھر آخر کار انہوں نے کہہ ہی دیا کہ جماعت کے اندر کچھ لوگ تھے اور جو جیل کے اندر ہیں وہ اپنے سے آگے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ، اور بار بار بات یہ کی کرنی کہ آپ بے اختیار ہیں، ہم با اختیار لوگوں سے بات کریں گے. تو یہ الجھن جو ہے یا جو رکاوٹ ہے، یہ تو انہی کی طرف سے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج جو بات کرتے ہیں مذاکرات کے لیے کہ ہم تیار ہیں، وہ کتنے بااختیار ہیں یہ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے یا پتہ ہوگا. میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ دونوں جانب سے مذاکرات ہونے چاہیے اور ریاست کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اور اس نظام کو، اس سسٹم کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اس نظام سسٹم کی مضبوطی کے بغیر نہ حکومت وقت کو کچھ ملے گا، نہ اپوزیشن کو کچھ حاصل ہو سکے گا، بلکہ نظام کو نقصان پہنچ رہا ہے اور جو پچھلے کئی سالوں سے پہنچ رہا ہے. درست کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ایکٹیو ہوئی تھی جس میں ایکس پی ٹی آئی ممبرز تھے، اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ایک نیشنل جو ہے وہ گورنمنٹ ہونی چاہیے اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. جو موجودہ حکومت ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کی جا رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی ایک نیشنل گورنمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے یا ہمارے سسٹم میں اس کی گنجائش ہے؟ کیونکہ آلریڈی اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہم کسی نئے الیکشن میں جائیں تو فائنینشلی اور اس کے علاوہ ٹیکنیکلی بھی کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ سنا بات یہ ہے کہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انقلابی بجٹ نہیں ہے، یہ ٹیکنوکریٹس نے بجٹ پیش کیا. کچھ آج کل آوازیں آتی ہیں یہ آئی ایم ایف نے بجٹ بنا کے دیا. تو بھائی بات یہ ہے، پچھلے 10 سال سے تو میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کی گورنمنٹ ہے، یہ ماحولیاتی اداروں کے نمائندوں کی گورنمنٹ ہے. یا آج اگر کوئی اس کو نیشنل گورنمنٹ کا نام دے یا مختلف جماعتوں کے اتحاد کا نام دے تو بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی کوئی کہہ دیتا ہے. کہ یہ جو حکومت ہے یا 2018 کی جو حکومت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کی نمائندہ بھی ہے، تمام جماعتوں کی نمائندہ بھی ہے، اور اس کو فارم 47 کی کہہ لیں، اس کو آر ٹی ایس بیٹھ کے آنے والی، بٹھا کے حکومت بننے والی ہو، جو مرضی اس کو نام دے دیں. تو کل آپ اگر نیشنل گورنمنٹ کی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر کہاں سے لوگوں کو آپ نے لے کے آنا ہے؟ ٹیکنوکریٹ کی آپ بات کریں گے تو کہاں سے لوگوں کو لے کے آنا ہے؟ یہ تجربے ہم نے بار بار کیے ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جو جمہوری سسٹم ہے، جو نظام ہے جمہوری، اس کو بار بار قربان کر کے اگر تو کوئی ریاست کا فائدہ ہوا ہے تو پھر بھائی اس کو دوبارہ قربان کر دیں. اور اس کا اگر فائدہ نہ ریاست کو پہنچتا ہے اور نہ ہی آنے والی نسلوں کو پہنچتا ہے، بلکہ الٹا نقصان سے ہم دوچار ہوتے ہیں، تو پھر خدا کے لیے آپ بس کر دیں. یہ آوازیں بلند کرنا اس نظام کو مضبوط کیے بغیر ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی. آنے والی نسلوں کے لیے آپ کوئی روشن ان کو مستقبل دینے کی ضامن کوئی بھی حکومت نہیں بن سکتی اس وقت تک جب تک آپ اس نظام پہ مکمل یقین کے نہ کریں ساتھ اور اس کو ڈی ریل نہ کریں. اچھا جاوید لطیف صاحب، ایک اور بھی اہم سوال آخر میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے جس طرح بجٹ کا ذکر کیا تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کے پی کا جب بجٹ پیش ہوا تو انہوں نے اس بجٹ پر ہی تنقید کی کہ جی اس میں جتنے پروجیکٹس رکھے گئے ہیں وہ 100 سال میں بھی مکمل نہیں ہوں گے. ایک تو آپ کے خیال میں ان کو بھی 1.5-2 سال تو ملے حکومت کرنے کے، لیکن وہ بھی جس طرح ہٹائے گئے اس سے لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس سے خود پارٹی مطمئن نہیں تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی وہ اپنا جو گرج ہے وہی نکال رہے ہیں صرف اپنے نئے وزیر اعلیٰ پہ؟ نہیں سنا، اگر تو آپ میرٹ کی بات کریں گی، آپ ان کی جو حکومت خیبر پختونخوا کی ہوتی ہے وہ علی امین گنڈا پور کی شکل میں ہو، سہیل افریدی کی شکل میں ہو، یا اس سے پہلے جو انہوں نے 15 سال گزارے ہیں حکومت میں، اس کی پرفارمنس کی اگر بات کریں تو نہ وہ 10 سالوں میں تھا نہ آج کے 2.5-3 سالوں میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پرفارمنس بیس حکومت نہیں کی، لوگوں کے لیے صرف نہیں کیا، بلکہ
ऐसा कुछ ना कुछ बयानियां बना के सामने आते हैं कि वो डेवलपमेंट जो होती है, जो परफॉर्मेंस बेस इलेक्शन में जाने की बात होती है, वो पीछे रह जाती है। और वो बात करते हैं या रियासत के खिलाफ या अदारों के खिलाफ, और या आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, तो या नेटो पे बात कर लेंगे। तो आज तक उन्होंने 12 साल 13 साल में कोई सूबे के हवाले से तो जो परफॉर्मेंस बेस उनका बयानिया वो तो हमें नजर नहीं आया। इसलिए ये कहना मेरा ख्याल है वैसे ही या सवाल करना ही मुनासिब नहीं है कि 1.5 साल ठीक था या ये साल ठीक है। कभी भी उनका डिलीवर नहीं किया उन्होंने, उनकी हुकूमत ने, बहुत ना बहुत इमरान खान ने जी। अपने 2.5 सालों में किया था। हाँ, वो तो सर बहुत कुछ जिस हालत में छोड़ के गए थे वो खुद भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब सर आपके वक्त के लिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे और बड़ी हद तक जो गवर्नमेंट की तरफ से पर्सपेक्टिव है वो तो उन्होंने दिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि अपोजिशन जो दावे कर रही है उसमें किस हद तक सदाकत है। जहाँ हमने खैबर पख्तूनख्वा के बजट की बात की है तो KP की जो गवर्नमेंट है उन्हीं की नुमाइंदगी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया इस बजट में नया क्या इस वक्त KP की आवाम के लिए लाया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी हद तक पाकिस्तान पूरी दुनिया में न सिर्फ ये कि पजीराई समेट रहा है, वहीं सियासी तौर पर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर की सियासी जमातें हैं वो भी बड़ी हद तक पाकिस्तान की हुकूमत की और हमारी अफवाज की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गई हैं। वो हुकूमतें जो कि माजी में नाक़दीन रही हैं, एक तरफ 2024 के इंतखाबात को दुरुस्त नहीं मानती और उनके नताइज और उससे बनी हुकूमत को भी दुरुस्त नहीं मानती हैं। लेकिन इस वक्त के पैराए में अगर देखा जाए तो ना सिर्फ इस वक्त की हुकूमत की तारीफ़ हो रही है बल्कि उन तमाम एफर्ट्स की भी तारीफ़ हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जहाँ एक तरफ हम बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर सालिसी का इतना बड़ा और मजबूत किरदार अदा कर सकते हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी जमातों के लिए भी खुले दिल के साथ बातचीत की राहें नहीं हमवार कर सकते। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बड़े अरसे से मुज़ाकरात की ख़्वाहान भी नज़र आती है, वो न सिर्फ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बातचीत के बाद अब ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रही है, बल्कि बड़े अरसे से जो बानी चेयरमैन PTI और उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है उसको ख़त्म करने की भी ख्वाहिश का इजहार कर रही है। आज KP गवर्नमेंट की तरफ से बजट पेश हुआ और देखा जाए तो बड़ी हद तक इस वक्त की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने अपने नाराज़ अरकान को मनाकर वापस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली लाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तनकीद की है इस बजट पेश होने पर, उससे ऐसा महसूस होता है कि ख़ुद साबका अरकान भी कोई बहुत खुश नज़र नहीं आते हैं। और एक ऐसे मौके पर जब बजट पेश हो रहा है अली अमीन गंडापुर साहब को ये तनकीद करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा से मावुन खुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी जान साहब। शफ़ी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शफ़ी भाई, एक तो बात यह है कि बजट जो आप लोग पेश कर रहे हैं फाइनली उसमें किस हद तक आवाम के लिए कुछ बेहतर रिलीफ की गुंजाइश मौजूद है, क्या कुछ देने जा रहे हैं? वसाइल तो बड़े महदूद हैं, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कितना बेहतर बजट आप माजी के मुकाबले में पेश करने जा रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बजट की बात है तो आपने देखा होगा कि हमने कोशिश की, हमने पिटीशन भी जमा की कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। CM अफरीदी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, मुजम्मिल असलम साहब जो थे उनके हमरा थे, वहाँ पे एक पिटीशन फाइल की गई, लेकिन उस पिटीशन का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और जिस बेंच ने उसको सुनना था वो टूट गया और बदकिस्मती से मुलाकात नहीं हो सकी। फिर हमने अपने कानूनी माहिरीन को बिठाया, कानूनी मशावरत हुई। CM अफरीदी साहब ने 3 से 4 दिन अपनी कानूनी टीम के साथ बैक टू बैक मीटिंग्स किए। उनकी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए जो कि एसेंशियल बजट कहलाता है, जिसमें तनख्वाहें होती हैं और दीगर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उस पे मुश्तमिल होता है ये बजट। लेकिन कानूनी माहिरीन ने जो हमें वहाँ से मशवरा दिया गया कि उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थीं। उस कानूनी पेचीदगियों की वजह से 3 महीने का जो बजट था वो पेश नहीं किया जा सकता था। तो आपने देखा होगा फिर पूरे साल का बजट पेश किया गया, तमाम तर सिचुएशन पार्टी के सामने रखी गई और पार्टी ने ये फैसला किया कि आप 1 साल का बजट पेश करें। और जहाँ तक बजट के साथ-साथ ग्रांट की बात है, कटौती की बात है जो इस वक्त ज़ेर बहस है, उस पे हमारा जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, हम किसी किस्म की कटौती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कंसल्ट करना चाहते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और इतना बड़ा जो फैसला है ये CM अफरीदी साहब या कैबिनेट खुद नहीं ले सकती या पार्टी ले सकती है। जब तक मुलाकात नहीं होती तो हम ग्रांट के बारे में जो डे 1 से हमारा स्टांस है वही रहेगा। ये भी बताइएगा कि नाराज़ अरकान की क्या इस वक्त सिचुएशन है? वो भी ये कह रहे थे कि उनके गवर्नेंस से मुतालिक मसाइल हैं, कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे मुतालिक मसाइल हैं, तो क्या उनके मसाइल को भी आप लोगों ने अब एड्रेस कर लिया है और वो क्या इस बजट में आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब बजट पेश किया जा रहा था और सीएम अफरीदी साहब ने खुद बजट पेश किया, तो उस दिन तमाम जो हमारे अरकान थे, जो 92 एमपीएस थे, वो मौजूद थे। और आज भी इस सेशन में हमारी जो तादाद है वो पूरी कंप्लीट है। जो हमारे नाराज अरकान थे, जुनैद अकबर खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है, उनको सुना गया, और जितने भी हमारी कुलीग्स है सबका एहतराम, सबकी राय को सुनेंगे, सबकी राय का एहतराम होगा। और बजट के टाइम पे इस किस्म की इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर एमपीए जो है वो हल्की की मजबूरियां होती हैं, फंड्स का इशू होता है, पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, तो इस किस्म की इश्यूज रेज हो जाते हैं। लेकिन तमाम लोगों को सुना गया, तमाम लोगों की राय का एहतराम किया गया, और जब बजट की वोटिंग होगी तो हमारा नंबर आपके सामने आ जाएगा। बजट के हवाले से हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितने हमारे एमपीएज हैं तमाम बजट को वोट करेंगे। लेकिन ये फरमाएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि खुद आप ही की पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत का जो बजट है उसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगले 100 साल भी मुकम्मल नहीं होने, तो आखिर उनको इस तनकीद की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए, हर बजट में इस तरह होता है। अगर आप फेडरल हुकूमत की बजट को उठा लें या फिर पंजाब हुकूमत की बजट को देख लें, तो वहाँ भी एलोकेशन का जो इशू है वहाँ भी है। और पिछले बजट्स भी अगर आप देख लें तो उसमें भी फिजिबिलिटी के लिए सिर्फ पैसे रखे गए थे। तो ये जो बजट है, ये आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, ये कंपोज बजट है। आफरीदी साहब ने और मुजम्मिल साहब ने बड़ी मेहनत से ये बजट तैयार किया है। और आप देख रहे होंगे कि जब बजट पेश होता है, पंजाब हो, फेडरल हुकूमत हो, सिंध हो, तो लोग एहतजाज करते हैं। ये पहली दफा आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट पे कोई एहतजाज नहीं हुआ। तमाम लोग इस बजट से, तमाम सरकारी मुलाजमीन, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम बड़ी खुश हैं इस बजट से। और आप देखेंगे कि एलोकेशन का अगर इशू है तो वो किसी टाइम भी चेंज हम कर सकते हैं। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि अगर तरक्याती स्कीमों के लिए आपके पास इतना वाफिर बजट नहीं है और आप बजट का एक हिस्सा विफाक को भी नहीं देना चाहते हैं, तो फिर उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में स्कीम्स शुरू करने की आखिर वजह क्या है? पंजाब की तरह आप उस मॉडल को कॉपी कर रहे हैं कि बेपनाह प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जिनकी कंप्लीशन की अभी तक डेडलाइंस और टाइम फ्रेम का अंदाज़ा नहीं है। नहीं, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बजट है तो इसमें कुछ हमारे ऐसी स्कीम्स हैं जो अगले 3 सालों के लिए हैं। जो इसके प्रिपरेशन के 6-7 महीने लगेंगे, उनका जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट होगा। तो कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 सालों के लिए है, जैसे कि हजारा का एक हमारा प्रोजेक्ट है 200 अरब का, जिसको जेर बहस बनाया गया है इस वक्त मीडिया ने। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो 3 सालों का है, वो 3 सालों में कंप्लीट होगा। हाँ, इनिशिएटिव इस बजट में लिया गया है, कुछ उसकी फिजिबिलिटी के लिए, कुछ उसके पेपर वर्क के लिए एक पोर्शन जो है वो मुख्तस किया गया है। 6 से 7 महीने उसके पेपर वर्क में लगेंगे। तो जितनी भी स्कीमें इस वक्त बजट के पेपर में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, वो तमाम स्कीम सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है, उसमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो 3 साल में कंप्लीट होंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा की बजट आप देखेंगे कि जो जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है वो इम्प्लीमेंट भी होगी इंशाल्लाह। ये फरमाएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने 9 मई के बारे में गुफ्तगू की और वो कह रहे हैं कि अब तो 9 मई की धूल जो है वो बैठ चुकी है, तो अब मामलात बेहतर होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या पीटीआई गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए अब मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुकी है? जहां तक 9 मई की बात है, तो अब 9 मई से चीज आप जब भी नून लीग से बात करें, किसी भी टॉक शो में उनकी किसी नुमाइंदे से बात करें, तो उनके पास सिर्फ 9 मई है और 26 नवंबर है। तब इन चीजों को बुला के आगे हमें मूव करना पड़ेगा। ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। बात बड़ी वाज़ेह है कि जो जो उस इंसिडेंट में मुलविस है वो तो हम भी मुतालबा करते हैं। लेकिन फिर अगर उस इंसिडेंट्स को बुनियाद बना के तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हो भी रही है कि पॉलिटिकल स्पेस हमें नहीं मिल रही। पंजाब में तो आप तहरीक इंसाफ का ना झंडा लहरा सकते हैं, ना रैली निकाल सकते हैं, ना जलसा जुलूस कर सकते हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त वाहिद सूबा है जहाँ पे सियासत जो है वो बर्दाश्त की जाती है। यहाँ पे हमारे मुखालफिन जलसे भी करते हैं, हम उनको एनओसीज भी देते हैं, वो अपने जलसे करते हैं, ग्राउंड भी दिए जाते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के बारे में ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को अब पीछे छोड़ के हमें आगे मूव करना पड़ेगा। लेकिन ये कहिएगा कि असद कैसर साहब ने तो कहा है कि मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त अच्छी बात है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की है उन्होंने उसका भी खैर मकदम किया है। तो क्या हुकूमत से बातचीत करने के लिए पीटीआई अपना जहन बना चुकी है? देखिए, बिल्कुल हम सियासी लोग हैं, तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और बातचीत पे ही हम यकीन रखते हैं। लेकिन बातचीत तो उनसे होगी जिनके पास इख्तियार होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि बातचीत की पेशकश बारहा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। जब भी हमने इमरान खान साहब के मुतालिक उनसे बात की है, हमने उनको बेइख्तियार पाया है। इमरान खान साहब की मुलाकात की बात हो या ज़ाती डॉक्टर की रसाई हो या जो बात भी इमरान खान साहब से ताल्लुक रखती हो, जब इनसे हम इनके आगे रखते हैं तो ये बेइख्तियार पाए जाते हैं। फिर आपको ये भी याद होगा कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने ये कहा कि आप हमारा ऑफिस इस्तेमाल करें, आप बातचीत का आगाज करें। गौहर साहब चीज़ों को आगे लेके बड़े डेडलॉक का शिकार हुई।
پھر جب اسپیکر صاحب کی آفر آئی تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لیڈر آف اپوزیشن کی جو نوٹیفیکیشن تھا جو 5 مہینے نہیں کیا گیا، وہ صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ مقتدرہ سے حامی نہیں بری جا رہی تھی، تو اسپیکر صاحب کے اختیار تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن کرتے، لیکن وہ اپنے اختیار میں آزاد نہیں ہے، تو بات تو ان سے کی جائے گی جن کے پاس اختیار ہو۔ یہ ایک قدرتی عمل بھی ہے کہ دو فریقین کے درمیان جب بات ہوتی ہے، آپ اس فریق سے بات کرتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومت 17 سیٹوں کی حکومت ہے، یہ بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کو لایا گیا ہے، یہ بیساکھیوں کے ذریعے کڑے ہیں، اب ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے بارہا ٹرائی کی، ہاں اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کچھ فنڈامنٹل چیزوں کے لیے ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہے، جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہے، جس میں فریش الیکشن ہے، جس میں نیا ای سی پی کا تعینات کرنا ہے، جس میں 64,000 کی واپسی کی بات ہے، جس میں عمران خان صاحب کی رسائی کی بات ہے۔ اگر حکومت اس پہ بات کرنے کو تیار ہے تو تحریک انصاف بالکل بات کرنے کو تیار ہے۔ یہ بھی بتائے گا کہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو اب مذاکرات کے بعد آج اعلامیہ بھی جاری ہوا، خود آپ ہی کی جماعت کے اسد کیسر صاحب بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کر رہے تھے، تو کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی کی بیانیے میں تبدیلی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتیں یک زبان ہی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جب بھی پاکستان کی بات آئی ہے تو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے 2 قدم آگے بڑھے ہیں۔ جلسہ کینسل کرنا ہوا تو ہم نے کینسل کر دیا، اور جب بھی پاکستان کی بات آئی ہے تو پاکستان کو ہمیشہ ہم نے 2 قدم آگے رکھا ہے اور ذاتی ترجیحات کو پیچھے رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان ہو یا تحریک انصاف ہو، ہمیشہ پاکستان کی ترجیحات کو ہم نے آگے رکھا ہے۔ اگر اس وقت ثالثی کا رول پلے کیا گیا ہے، اچھی بات ہے، اس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، لیکن یہ بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے ہمارے پاس۔ اب اس اپرچونٹی سے پاکستان کیا حاصل کرتا ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اب اس سے جو ہے وہ پیٹرول سستا ہونا چاہیے، اس سے مہنگائی ختم ہونی چاہیے، اس سے عالمی دنیا میں پاکستان کا ایک مقام ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ اس اپرچونٹی کو بھی یہ گریب کر پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب، معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ تھے۔ آج کے پی گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ پیش ہوا اور اس میں بڑی تعداد میں نہ صرف پروجیکٹس اناؤنس کیے گئے ہیں بلکہ ان کی کمپلیشن کی بات بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے بالکل سائملٹینیسلی جو ماضی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے اس بجٹ اور ان تمام پروجیکٹس کے اوپر خاصی تنقید کی ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی جو کے پی کے سینئر سیاستدان ہیں، جس میں خود علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کو بجٹ کے اوپر آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے۔ اب امید کرتے ہیں کہ یہ اختلافات جو کہ بظاہر اس وقت صرف خیبر پختونخوا تک محیط ہیں، ان میں مزید بڑھاوا نہ ہو سکے اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس میں شامل نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔